ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دور کے لیے مثال اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ جو بندہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال اور نمونہ بنا کر چلتا ہے وہ دنیا آخرت میں مزے کرنے والا بن جاتا ہے، دنیا آخرت کی عزتیں لینے والا بن جاتا ہے۔ صحابہ نے اس چیز کو اپنایا، اللہ نے ان کو پوری دنیا کے لیے مثال اور نمونہ بنا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد کے ایک موقع پہ ان کی بیوی تھی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہر جوڑے کو ہی اعلیٰ درجے کی محبتیں نصیب فرمائے۔ آپس میں بہت زیادہ محبت تھی تو اس محبت کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے۔ واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اس خاتون کو طلاق دے دو، جس خاتون کی محبت کی وجہ سے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ اتر رہے ہو، اس کو طلاق دے دو۔ تو والدین کی نافرمانی نہ ہو اس ڈر کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن طلاق رجعی دی جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تو دن رات اس کی محبت میں وہ کیفیت ایسی تھی، بڑے غمگین رہتے اور دکھی اشعار پڑھتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ کیفیت دیکھی تو اجازت مرحمت فرما دی کہ رجوع کر لو۔ اس واقعے سے دو تین باتیں اخذ ہوتی ہیں۔ ایک تو میاں بیوی کے آپس کی محبت کہ اللہ نے دونوں کے لیے کیا احکامات صادر فرمائے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ طلاق دینے کا اسلامی صحیح طریقہ کیا ہے اور طلاق کی اقسام کیا ہیں۔ آج ہم نے طلاق کو گالی سمجھ لیا، جیسے کسی کو غصہ آ جائے تو گالی دیتا ہے۔ طلاق کی بھی ایک کیفیت ہو چکی ہے، حالانکہ طلاق وہ لفظ اور وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے حلال، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ابغض الحلال الی اللہ، اللہ کو سب سے مبغوض ہے، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس حلال سے ہے حلال جائز ہے۔ تو طلاق کے متعلقہ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کریں گے۔ ہماری جو نشست ہوتی ہے آج، ویسے بھی ماشاءاللہ ہماری بیٹی کا نکاح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے مقدر اچھے کرے، اللہ سب کی بیٹیوں کے مقدر اچھے کرے۔ تو آج میاں بیوی کے حقوق کے اعتبار سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ عام طور پہ خامن کہتا ہے کہ بیوی ٹھیک ہونی چاہیے، بیوی کہتی ہے خامن ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن خود ٹھیک ہونے کے لیے دونوں میں سے ایک بھی تیار نہیں، نہ خامن تیار ہے نہ بیوی تیار ہے۔ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاتون نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہو رہی ہے، میں کیا ایسا عمل کروں تو اپنے خامن کے حق ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے خامن کے جسم پہ پیپ کے دانے ہو جائیں تو وہ ٹیشو پیپر سے بھی صاف کرتے ہوئے، روئی سے بھی صاف کرتے ہوئے دل نہیں کرتا، کراہیت ہوتی ہے۔ فرمایا ٹیشو سے نہیں، زبان سے صاف کر دو، تب بھی تم نے خامن کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ایک پہاڑ کو اٹھانے کا وہ حکم کرے، عورت بیچاری پہاڑ کیا، ابھی میں جمعے کے لیے آ رہا تھا تو وہ ایک طرف گھوڑی پڑی ہوئی تھی، وہ سامان رکھنے کے لیے تھی، تو وہ گھر والے اور بچے ساتھ لا کے اس کو آگے بھی میں نے کہا کیوں بعد جو پھر ڈاکٹر کو جانا پڑا، تاڑی مہربانی میں اتھے رہن دیو، میں اس کو کروا لیتا ہوں میں نے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پہاڑ اٹھانے کا حکم دے، تو عورت کو حکم دیا کہ اس میں بھی انتظار نہ کرنا کہ شاید تخفیف کا حکم آ جائے، شاید تبدیلی آ جائے، اپنی طرف سے کوشش شروع کر دے۔
اور فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنہا دخلت الجنہ، اور صرف ایک کام کر کے آ جائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ پوچھے کہ یا رسول اللہ وہ ایک کام کون سا ہے؟ ایک روایت میں ایک کام فرمایا اور ایک روایت میں 4 کام فرمائے۔ جس روایت میں ایک کام فرمایا وہ اب اندازہ کرے کتنی اہمیت کے وہ حامل ہوگا وہ کام۔ آپ نے کہا جو عورت اپنے خامند کی دلی دعائیں لے کے آ جائے، میں اللہ کا مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا 4 کام: نماز، روزہ، پردہ اور خامند کی فرما برداری۔ تو عورت کو اس طرف ذہن بنایا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 100 میں سے 6 بیماریاں عورتیں دور کر لیں، پھر بھی گھر اگر خراب ہے تو پھر 94% قصور کس کا ہے؟ مرد کا ہے۔ وہ 6 بیماریوں کی تفصیل کچھ عرصہ پہلے تفصیل سے عرض کر دی تھی: حنانہ، منانہ، شداقہ، حداقہ، براقہ۔ اس کا لب لباب یہی تھا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہ موضوع ہمارا کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے۔ اور اللہ کی شان، یہ میں نے لائیو پروگرام میں بھی 1-2 چینلز پہ کیا تو خواتین کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آیا کہ واقعتاً یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ گھر گھر تباہ ہو چکا ہے، جو عورتوں کو ہی پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے درخواست ہے کہ ان چیزوں کی ہم احتیاط کریں، اہتمام کریں کہ اپنی بیٹیوں کو جہاں ٹرکوں کے ٹرک جہیز دیتے ہیں وہاں اس کے ساتھ بیٹیوں کو دینی تربیت بھی دیں، بیٹیوں کو نیک تربیت بھی دیں۔ یہ کوئی باپ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ بیٹی تیرے ذمے شوہر کے یہ حقوق ہیں، کہ آپ نے اگر کسی نے دیکھا ہو یا کیا ہو تو ضرور اشارہ کریں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ باپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی عالم سے پوچھ کر یا خود مطالعہ کر کے کہ بیٹی یہ 10 حقوق ہیں، یہ 15 حقوق ہیں، یہ 20 حقوق ہیں، ان حقوق کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ ایک یہ کہہ دینا پتر اتھے سب دی مان کے چلیں جی، ایک اپنے کو دین نو پیش کرنا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلقہ کیا آیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو ضرور اشارہ کریں، میں نے دیکھا ہے فلاں جگہ الحمدللہ کہ باپ کو یا بھائی یا ماں پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کے متعلقہ آیات یا احکامات آئے ہیں اس کا سیکھ کر، جیسے وضو کے فرائض ہمیں نہیں آتے لیکن ہم میں سے ہر ایک نے سیکھے ہوئے ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ سب سیکھا ہوا نا۔ تو بیوی کے ذمے کیا ذمہ داریاں جو ہماری بیٹی دوسرے گھر میں جا رہی ہے، اب سوال کروں تو یہ بھی مناسب نہیں، نہ کروں تو بھی مناسب نہیں، پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی کی کریے ایسے کام چلا لیے، چلو جی چلا لیں۔ اب بڑا بھی کو تیر باجے گا تو ایک ہاتھ کھلو جائے گا یا 2 کھلو جائیں گے تو باقیوں کا کیا کریں گے؟ اس لیے ہاتھ کھڑا کروانا بھی مناسب نہیں، اور نہ کھڑا کروانا اس سے بڑا نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر گھر میں طلاق تک نوبتیں، لڑائی جھگڑے، دغا فساد اور یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ اس لیے بڑے ادب سے درخواست ہے کہ اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ ہم علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کے ان چیزوں کو پوچھیں اور اس کا مذاکرہ کریں۔ خواتین کو پردے میں بٹھا کر جیسے ڈاکٹر سے جسمانی طور پہ ہر چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہاں جسم کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ بخار ہے، کیا کیفیت ہے، تو چونکہ اس میں اس کی ضرورت نہیں، تو پردے میں بٹھا کر کم از کم خود آپ نہیں کر سکتے تو کسی بھی عالم کو لے جا کر کہ ہماری بیٹی کو، ہمارے گھر والوں کو، سب خواتین کو ان کے متعلقہ کیا احکامات ہیں وہ ضرور رہنمائی کیجیے۔ کریں گے سارے بھائی کوشش۔ ایسے خامن کو بھی حکم دیا، تو میں کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو مقدمہ اٹھایا جائے گا وہ خامن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، سب سے پہلے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بڑھیا جنت کمانے والا وہ شوہر ہے، وہ خامن ہے جس کی بیوی دل سے دعائیں دینے والی ہو، جس کی بیوی
اس کو دل سے دعائیں دینے والی ہو، یہ ایسے کام کرے، اس طریقے سے پیش آئے کہ اس کی بیوی کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں، تو یہ شخص سب سے بڑی جنت کمانے والا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں بڑھیا جنت کمانے والا ہوں، تو اس کا معیار کیا بنایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے لے کہ اس کی بیوی اس کے لیے دلی دعائیں کر رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ پکا ٹھکا جنتی ہے اور بڑھیا جنت کمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، نماز استسقاء کا بھائی فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کے روحانی جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ایسی رحمت کی بارش نازل فرما جو ہماری روحانی، جسمانی، اقتصادی، معاشرتی، معاشی ساری پریشانیوں کے حل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ خاص طور پہ مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں، پریشان ہیں، ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارے اوپر ان عذابوں کے آنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ۔